بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جس وقت آپ سے سوال کرتے ہیں، سَأَلَكَ آپ سے، کا اے محبوب، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، میرے بارے میں، فَإِنِّی تو بے شک میں قریب، بہت قریب ہوں، بہت زیادہ نزدیک ہوں، اجیبو میں دعا قبول فرماتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اس کی دعا کو پورا فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، تو پس پھر انہیں بھی چاہیے کہ، لی وہ میرا حکم مانے، یستجیبوا لی تو پس ان لوگوں کو بھی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات مانیں، قبول کریں، وَلْیُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، وَلْیُؤْمِنُوا اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر سکیں۔ اُحِلَّ لَکُم حلال کیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی روزوں کی رات کو، الرَّفَثُ قربت اختیار کرنا، قریب جانا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے، تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اپنی عورتوں کے پاس جانا رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں۔ ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، انکم کہ بے شک تم، کنتم ہو، تختانون خیانت کرنے والے تھے، یا تم خیانت کرنے والے ہو، انفسکم اپنی نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فتاب علیکم تو پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرمایا، تم سے درگزر فرمایا، فالآن تو پس اب باشرہن ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ قربت اختیار کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب کا لکھا ہے اسے تلاش کرو، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ یتبین خوب اچھی طرح واضح نہ ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے، خیط ڈور، دھاگا، ابیض سفید، یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب اچھی طرح سفید دھاگا، دھاگے کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر پھوٹ کر، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگے کی سفیدی خوب اچھی طرح سیاہ دھاگے سے پھوٹ کر ظاہر نہ ہو جائے، ثم پھر اتموا الصیام پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشرہن اور نہ ہاتھ لگاؤ تم ان کو یعنی کہ عورتوں کو، نہ قریب جاؤ عورتوں کے، وانتم عاکفون اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مساجد میں، اور تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو پس ان کے پاس نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یوں ہی، یبین اللہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح بیان فرماتا ہے، آیاتہ
اپنی آیتیں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، اس میں طالبان حق و طلب مولا کا بیان ہے۔ جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کی خوشخبری سے شاد کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے۔ شان نزول: ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر نوید قرب سے سرفراز کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکان کی یہ شان نہیں، منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے ملتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو اللہ کے حضور پیش کرنا، عرض کرنا دعا ہے، اور اجابت یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی اس کرم کو فوراً ہی رب کائنات پورا فرما دیتی ہے، اور کبھی کبھی حکمت کی وجہ سے اپنے بندے کی حاجت دنیا میں فوراً پوری نہیں فرمائی جاتی، اور کبھی آخرت میں اس کو عطا فرمایا جاتا ہے، اور کبھی اس بندے کے نفع کی خاطر اس میں کچھ تاخیر فرما دی جاتی ہے۔ کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو رب کائنات اس کو وہ دوسری چیز عطا فرماتے ہیں جس کا اس بندے کو علم نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی رب کائنات کو اپنے بندے کی وہ پکار، وہ دعا اس قدر محبوب ہوتی ہے کہ اس کو پورا فرمانے میں دیر کی جاتی ہے تاکہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے کے دل کی سچائی اور اخلاص بھی اس کی دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے تو رب کائنات فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، شان نزول: شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا اور عورتوں کے ساتھ قربت اختیار کرنا عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء عورتوں سے قربت کے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق کے وقت تک تمہارے لیے عورتوں سے قرابت حلال کر دی گئی ہے۔ تختانون انفسکم، اس خیانت سے وہ قربت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، یہ حکم اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور رمضان کی راتوں میں ان سے قربت مباح کر دی گئی ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس میں ہدایت ہے کہ قربت نسل اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ قربت شرعی حکم کے مطابق ہونی چاہیے اور جو طریقہ ناجائز ہے اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ تفسیر احمدی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کی جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ آیت سرما بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے، ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئی، یہ تھکے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ کمزوری انتہا کو پہنچ گئی، دوپہر کو غشی آ گئی، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے کھانا پینا مباح فرمایا گیا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رجوع کی وجہ سے دوسروں کے لیے قربت حلال فرمائی گئی۔ رات کو سیاہ دھاگے سے اور صبح صادق کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی، معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ صبح صادق تک اجازت دینے میں اشارہ ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی وہ غسل کر لے، اس کا روزہ جائز ہے۔ الی اللیل، اس سے روزے کی آخری حد معلوم ہوتی ہے اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خورد و نوش اور قربت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ، اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزے دار کے لیے عورتوں سے قربت حلال ہے جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، اور اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو یہ حرام ہے۔ اعتکاف میں عورتوں سے بھی قربت حرام ہے۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے جبکہ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے۔ اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہوتی ہو۔ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا شرط ہے۔